بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عدالت نے کپتان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مریم نواز کے خواب لندن جانے کے چکناچور پاکستانیوں پر حملہ کرنے والے افغانیوں کا علاج ہو گیا۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج عمران خان نے توہین عدالت کیس کے حوالے سے ان کی آج عدالت میں پیشی تھی، اور جبکہ پہلے ان کو شو کاز جو لیٹر تھا وہ اس کے حوالے سے اپنا عدالت میں جمع کروا چکے تھے۔ زیبا چودھری کے خلاف ریمارکس کے اوپر اور عمران خان کی پیشی جو ہے وہ آج عدالت میں ہونی تھی، اور اپنے دوسرے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ عدالت ان کے جواب پر مطمئن دکھائی نہیں دی تھی۔ انہوں نے 31 تاریخ کے بعد ہونے والی سماعت پر انہوں نے عمران خان کو ایک اور موقع دیا تھا کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ 7 تاریخ تک جواب جمع کروائیں، اور آج اس کیس کی سماعت تھی اور عمران خان عدالت پہنچے تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور اب عمران خان نے اپنے جواب میں جو ہے انہوں نے جو جمع کروایا، انہوں نے اس میں شرمندگی کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے الفاظ پر جو ہے وہ افسوس ہے اور میں نے غیر ارادی طور پر یہ الفاظ استعمال کیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرا مقصد ہرگز جو خاتون جج صاحبہ ہیں ان کی دل آزاری کرنا نہیں تھا۔ اور عمران خان کیونکہ ہر بار سرپرائز دیتے ہیں تو اس بار انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی سے پہلے ایک درخواست عدالت کے روبرو جمع کرا دی تھی کہ اس درخواست میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ کیس کا اختیار آپ رکھتے ہیں، جہاں خود اس نوٹی کا اختیار جو ہے وہ ہائی کورٹ کا نہیں ہے بلکہ وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کا ہے۔ مطلب کہ اس کیس کو غیر قابل سماعت ہونے کے حوالے سے عمران خان نے چیلنج کر دیا، لیکن دوسری طرف عدالت نے اطہر من اللہ نے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے ریمارکس دی، اور آج کی جو پیشی ہوئی عدالت میں توہین عدالت کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیا کوئی سابق وزیر اعظم توجیہ پیش کر سکتا ہے کہ مجھے قانون کا نہیں پتہ، فیصلے عدالت متعددوں میں ہوں گے یا جلسوں میں بہت بڑا جرم کیا گیا، فیصلے عدالتوں میں ہوں گے یا جلسوں میں بہت بڑا جرم کیا گیا لیکن احساس نہیں ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور جوڈیشری ہمارا ریڈ لائن ہے۔ اور عمران خان کے وکیل نے جب اپنے دلائل وہ پیش کر رہے تھے، اس دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان سے استفسار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ قانون پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک شو کاز نوٹس کا جواب دیا، اس شو کاز نوٹس کا پیرا 5 آپ نے پڑھا ہے۔ اس وقت سوسائٹی کے اندر اتنی تقسیم ہے کہ عوامی مقامات پر کسی کی بے عزتی کر دی جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے حامد خان جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کا جواب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق ہے؟ کسی شخص کا سٹیٹس بھی جرم کی شدت کے تعین میں اہم ہوتا ہے۔ اگر اس خاتون جج کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ کرمنل توہین عدالت سیریس نیچر کی ہے، اور کرمنل توہین عدالت میں آپ ارادے کا ذکر ہی نہیں کر سکتے، اور گزشتہ سماعت پر بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ کرمنل توہین عدالت ہے۔ عمران خان کے ایک جو جج کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے، اور عدالت نے اس کے جو ہے اوپر سپریم کورٹ کا جو 1996 کا جو 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو بھی پڑھنے کا حکم دیا، اور چیف جسٹس نے یہی بھی کہا کہ اگر یہی ٹون سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں استعمال کی گئی ہوتی تو کیا اس طرح کا جواب دیا جاتا؟ اور عدالت نے آج ثابت کر دیا کہ کرمنل توہین عدالت میں غیر مشروط معافی مانگی جاتی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ میرا مقصد یہ تھا یا پھر یہ نہیں تھا، اور چیف جسٹس نے آج یہی ریمارکس بھی دیے ہیں، اور عمران خان نے جوڈیشری کی ریڈ لائن کراس کی ہے۔ جسٹس ستار بابر نے کہا کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ دھمکی آمیز تھے۔ جسٹس بابر ستار کے سوالات پر عمران خان نے شعیب شاہین کو ہدایت دی کہ میں روسٹرم پر آ کر خود وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جلسے کا جو حوالہ دیا گیا اس کی رپورٹنگ درست نہیں ہوئی۔ حامد خان نے کہا کہ عمران خان خود روسٹرم پر آ کر اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم وہ ویڈیو بھی چلا سکتے ہیں، آپ ابھی بھی جواز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نہال ہاشمی کا کیس اس طرح کا نہیں تھا، اس نے کسی جج کا نام نہیں لیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ماتحت عدالت کے جج کو سپریم کورٹ کے جج سے مختلف کیوں سمجھا گیا؟ آپ بہت رسکی موقف پر جا رہے ہیں۔ اطہر من اللہ نے کہا ایک ڈسٹرکٹ جج کے بارے میں جو ٹون استعمال ہوئی وہ درست نہیں تھی، اور جسٹس بابر ستار نے کہا کہ عمران کو ہائی کورٹ کے اس بینچ کا اگر فیصلہ پسند نہ آیا تو کیا عمران خان کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا؟ اگر یہی فیصلہ پسند نہ آئے تو کیا وہ عدالت میں کھڑے ہو کر ایکشن لینے کا جو ہے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہی معاملہ خاتون جج کے ساتھ پبلک میں ان کے فیصلے کے خلاف ایکشن لینے کا کہا گیا۔
اور چیف جسٹس آف پاکستان عطر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ مدینہ منورہ میں کیا ہوا تھا وہ واقعہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس کے لیے اشتعال دلایا گیا تھا۔ بات کو سمجھیں، آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیڈر کی گفتگو جو ہے وہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر ایک ایک لفظ اہم ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں فتح مکہ سے بھی سیکھنا چاہیے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ شہباز گل کے کیس جو رپورٹ تشدد کی جو شہباز گل کا کیس جو کہ اس کے تشدد کی رپورٹ جس میں تشدد ثابت ہی نہیں ہوا اور آپ نے اپنے الفاظ میں تشدد کو مبینہ ہی لکھ دیتے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے کہا ہمارے بارے میں اگر آپ کچھ کہتے تو عطر من اللہ نے کہا کہ ہم بالکل بھی کارروائی نہ کرتے۔ اور ناظرین ابھی اس کیس کی سماعت جاری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اور ناظرین دوسری طرف تحریک انصاف نے اپنی حکمت عملی بھی تبدیل کی تو عمران خان نے توہین عدالت کیس میں پیشی سے پہلے بنی گالہ کے اندر انہوں نے 2 اجلاس کیے۔ مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ ان کا جو اجلاس تھے جہاں پر پنجاب کی صورتحال کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا اور پنجاب حکومت گرانے کے حوالے سے جو پلان بنائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی جائے گی۔ اور مرکزی قائدین کو بھی عمران خان جو ہے اپنے اعتماد ملے گی۔ اور کل بھی انہوں نے پی ٹی آئی کی کلاس لی تھی کہ آپ سے میرا دفاع کیوں نہیں ہو رہا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے۔ اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ناظرین تحریک انصاف شہباز گل کیس کی طرح توہین عدالت کے کیس میں بھی ڈیفینسو نظر آئے جس کی وجہ سے اس کو مسئلہ ہوگا۔ اور ناظرین دوسری طرف مریم نواز جن کا پاسپورٹ 4 سال پہلے عدالتی تحویل میں لے لیا گیا تھا اور ان کی سزا ختم نہیں بلکہ معطل ہوئی تھی۔ مریم نواز سزا یافتہ ہیں، جیل کے اندر تھی اور ان کی سزا معطل ہوئی تھی۔ وہ لندن جانا چاہتی ہیں اور اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ جیل بھی جا سکتی ہیں، اس لیے اس تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ واپس مانگا تھا۔ اور ناظرین اس کے حوالے سے آج اس کیس کی سماعت ہونی تھی لیکن جسٹس انوار الحق نے اس کیس کی سماعت کرنے سے منع کر دیا اور آج چوتھی بار بھی ان کا پاسپورٹ کے حوالے سے جو کیس تھا اس کا سماعت کرنے کے لیے جو بینچ بنایا گیا وہ ٹوٹ گیا اور اس کی فائل چیف جسٹس کو واپس بھیج دی گئی اور ناظرین چوتھی بار اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رات کو پاکستان اور افغانستان کا میچ تھا اور بہت زیادہ سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان نے افغانستان کو ہرا دیا تھا، لیکن اس کے بعد افغانستان کے جو شائقین تھے انہوں نے گراؤنڈ میں جس طرح سے انہوں نے ہنگامہ مچایا اور چیزوں کو توڑا پھوڑا، اس پر شارجہ پولیس نے اس میں ملوث افراد کے بارے میں کارروائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور جس نے بھی گراؤنڈ کے اندر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے حوالے سے سلمان درانی نے ٹویٹ کیا کہ 34 افغانی شائقین جنہوں نے گراؤنڈ میں ہنگامہ کیا اور چیزوں کو توڑا پھوڑا ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اور دونوں ٹیمیں ہی بہت اچھا کھیلی لیکن پاکستان جیت گئی اور افغانستان کو اپنی ہار کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔